السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترمہ بہن سوال کرتی ہیں کہ پروفیسر صاحب، چند روز قبل ہمارے گھر آیت کریمہ کا ختم تھا جس میں چند رشتہ دار عورتیں آئیں جن میں کچھ فیشن میں ملبوس تھیں۔ فیشن سے مراد ناخن میں نیل پالش، بدن میں پرفیوم، اونٹوں میں لپسٹک وغیرہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے وہ عورتیں کھڑی ہو گئیں، اور جب ان عورتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں سے وضو نہیں رہتا تو نماز کیسی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ بہن پوچھتی ہیں کہ پروفیسر صاحب، نیل پالش، پرفیوم، لپسٹک وغیرہ سے وضو برقرار رہتا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کے استعمال کے بعد نماز ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی صرف نیت کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو کام کیا گیا وہ اس کی شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ مثلا کوئی شخص بے وضو نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، تو اس کا یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا، اور ایسے شخص کی عبادت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے فیشنیبل خواتین کا یہ استدلال بالکل فضول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ناخن جو پالش ہے، یعنی نیل پالش اور لپسٹک، اگر بدن تک پانی کو نہ پہنچنے دے تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ غسل اگر فرض ہے تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اگر وہ غسل کے 3 فرائض اگر پورے نہیں ہوئے تو فرض غسل اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی کر رہا ہے تو اگر یہ فرائض وہ پورے نہیں کر رہا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض ہے غسل کا ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ غسل کا تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ بھی ہے کہ غسل کرنے سے قبل ہی استنجا کر لینا چاہیے، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہوں کو دھو لیا جائے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھو لیا جائے۔ میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرف ہماری بہت سی بہنیں جس کا خیال نہیں رکھتی اور وہ فرض غسل کرنے کے باوجود وہ ناپاک رہتی ہیں، غسل نہیں ہوتا۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ لپسٹک لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر ناپاک چیز اس میں کوئی شامل ہو تو عورتوں کے لیے اس کا لگانا جائز نہیں۔ ہاں، البتہ اگر لپسٹک تہ دار ہو جس کی وجہ سے اونٹوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو اس کو صاف کیے بغیر وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک خاتون
نیل پالش کا اس نے استعمال کیا ہوا ہے تو فرض غسل کرنے سے پہلے وہ اس کو لازمی اتارے، چونکہ نیل پالش وہ جلد تک یا جسم تک پانی کے پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ تمام بدن کا جو ہے وہ بال برابر بھی حصہ ایسا نہ رہے جس تک پانی نہ پہنچا ہو، تو نیل پالش لگی ہوئی ہے تو پانی کیسے پہنچے گا؟ اس لیے نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد نیل پالش یا لپسٹک لگا کر تو اگر وہ کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن اس نے اس سے پہلے غسل اور وضو کر لیا تھا، اس کے بعد یہ چیزیں لگائی ہیں اور وہ نماز پڑھا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں اور آپ اسی حالت میں غسل کر رہے ہیں تو اگر فرض غسل تھا تو جسم کے ایک بال برابر بھی اگر بدن کا حصہ خشک رہ گیا، پانی اس تک نہ پہنچا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہن وضو کر رہی ہے تو اعضائے وضو تک ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا اور جلد تک پانی نہیں پہنچا، وہ لپسٹک ایسی ہے جو تہ دار ہے اور اونٹوں کی جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر غسل کر رہی ہے بہن اور لپسٹک یا کوئی ایسی تہ دار چیز ہے جو جسم تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو جانیں، سمجھیں اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔